لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارگاہ باب الحوائج میں ہم سب کی حاضری قبول ہو انشاءاللہ، اور تمام مریضان آل محمد خاص طریقے سے حاضرین مجلس، مومنین مومنات جو بھی پریشان حال ہیں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی بھی عنوان سے ان سب کی حاجتیں پوری ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. صلی اللہ اور اربعین کے موقع پر انشاءاللہ دنیا بھر سے تمام مومنین مومنات زوار مومنین مومنات کو توفیق ہو انشاءاللہ، راستوں میں امن ہو، تمام مشاہد مقدسہ کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. ہر سال حج و زیارات کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے اور جنت البقیع کے روضہائے مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم ہو جائیں. الہی آمین. بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ 54، 55، 56 عنوان کلام تھا ہمارا دین اور پاسبانی دین. 1435 ہجری قدیمی امام بارگاہ باب الحوائج کی اس عشرے کی یہ آخری مجلس ہے جو منسوب ہے جناب غازی باب الحوائج سے. ایک صلوات پڑھیں. محمد اصل میں دستور یہ ہے کہ ہماری من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ گویا اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تو اس تمام ضمن میں وہ حضرات بھی جو غائبین ہیں ان کی بھی خدمت میں انشاءاللہ یہ میسج پہنچ جائے گا. مستقل آنے کی حاضری اور سماعت کرنے کی ماشاءاللہ ٹائم پر آنا اور ٹائم تک جو ہے وہ
حاضری دینا اور اسی طرح سے مجھ طالب علم کو دعوت دینا، اراکین باب الحوائج کا، اس سب کے لیے میں شکر گزار ہوں. اور خاص طریقے سے ہاسپٹالٹی جناب اسد خان صاحب اور خاص طریقے سے ان کی اہلیہ محترمہ، چونکہ یہ کھانا خود نہیں جانتے بنانا، اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے ان زحمات کا یقیناً پردیس میں آنے کے بعد انسان زیادہ محسوس کرتا ہے، مگر ان حضرات کی مہمان نوازی نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم بے وطن ہیں یا پردیس میں ہیں. تو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ مرادیں پوری ہوں، تمام حاضرین کی مرادیں پوری ہوں انشاءاللہ. بلند ترین صلوات ابھی اقبال بھائی باقی ہیں، اس لیے وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں. تو اس عشر مقدس میں ابھی تک میری حاضری نہیں ہو سکی ہے، انشاءاللہ دعا میں یہ بھی شریک ہیں، سب شریک ہیں عزیزو. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان، دین تمہارے بلبوتے پہ نہیں پھیلا، ہم تمہارے احسان مند نہیں ہیں، بلکہ دین جس نے قبول کر لیا ہے وہ احسان مند ہونا چاہیے، چونکہ گمراہی سے وہ ہدایت کی طرف آ گیا ہے. چونکہ ذمہ داری یہ ہماری تھی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایک ذمہ داری تھی ہماری، ہدایت کی ذمہ داری، اس کا انتظام کرنا، ہادی بنا کر بھیجنا، دین کا ذمہ دار بنا کر بھیجنا، بانی دین کو بھیجنا، پاسبانی دین کا انتظام بھی کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری تھی. سو ہم نے کر دی. ہم نے ہدایت کا انتظام ایک ایسا بھی کیا کہ تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، تم یہ بہانہ نہیں لے سکتے کہ ہمیں ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. کیا تم نے کبھی احساس نہیں کیا جب بھی کوئی غلط کام کرنے کی تم نے فکر کی اور قدم اٹھانے کی کوشش کی، غلط قصد کیا، غلط ارادہ کیا، تو اندر کا ضمیر تمہارا تمہیں ملامت کرنے لگتا ہے؟ تم نے کبھی احساس کیا یہ کون ہے؟ یہ ضمیر باطنی یہ کون ہے؟ یہ اندرونی ہدایت کا انتظام ہم نے کیا ہے تمہارے لیے. ہم نے ایک ہادی وہ دوسری بات ہے کہ سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرے انسان. وہ دوسری بات ہے کہ اللہ کو مانتا ہو، یقین کرتا ہو اور حاضر و ناظر نہ سمجھتا ہو. بہت توجہ کیجیے گا، میں کچھ میسج دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کو مانتا ہو، بلیو کرتا ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ پر، مگر اتنا اعتقاد ضعیف ہو کہ اللہ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتا. میں کیا دعوت فکر دے رہا ہوں؟ الگ بیٹھے ہوئے، کمرہ بند ہے، لوگ ہے، چابی جیب میں، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ ہے، اور بس اب کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں. اب احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ابو فضل عباس ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وقت کا امام زمانہ ہم پر نظارت کر رہا ہے. کن لوگوں کی ممبرشپ کرنے جا رہے ہیں، کن لوگوں سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں سے ہم نے دوستی کی ہے، کن لوگوں سے فرینڈشپ کی ہے، کہاں ہم تضیع اوقات کرتے ہیں، کن کو دعوت دیتے ہیں، کس کے گھر جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں. یہ ایک عزادار کی سب کچھ ذمہ داری بنتی ہے. جو باب الحوائج کا ماتمدار ہے یہ عزادار ہے. اس لیے کہ دین یہ بڑی محنتوں اور قد و کاوش سے اور خون کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. بہت بڑی امانت ہے ہمارے کاندھوں پر. بڑے مقدس ہستیوں نے اپنے گھر لٹائے ہیں جب یہ دین پہنچا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سب کے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ناکامی ہوتی رہی تو پیغمبر نے کہا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، پیچھے ہٹے گا نہیں، اور وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. آیت اور حدیث دونوں کا اطلاق ہے. اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، مگر جو نہیں عرض کیا ہے وہ جملہ میں آج عرض کر رہا ہوں. مولائے متقیان نے مدد کی ہے پیغمبر کی،
یعنی ابھی آپ اشعار میں ملاحظہ فرما رہے تھے جناب غازی کے حوالے سے کہ یہ پورا شجرہ گویا ایک سلسلہ ہے جو صرف اور صرف ظہور پذیر ہوئے ہیں مدد کے لیے، تعاون کے لیے۔ اب آپ بتائیں، لوگ کلمے کی باتیں کرتے ہیں، کلمے پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ پورا شجرہ اس لیے آیا ہے تاکہ یہ مدد کرے، نصرت کرے دین کی، اسلام کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دین مبین کے مددگار بن کر آتے ہیں یہ اللہ کے یہاں سے۔ لوگ ابھی تک کلمے میں الجھے ہوئے ہیں، چونکہ خود کا کلمہ پتہ ہی نہیں کلمہ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کلمہ وہی سمجھا ہے کہ جب پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ہر لب و لہجہ، ہر عمل، ہر فعل، ہر قول مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ معصومین کی بات کر رہے ہیں، بالکل مانتے، میں معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج کی جو گفتگو ہے میں اس کی کر رہا ہوں کہ جس کا نام نامی اس فہرست میں نہیں ہے جہاں معصومین کی لسٹ ہے۔ میں اس پورے شجرے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب کی بات کر لیجئے، کل چھوڑا تھا میں نے تذکرہ یہاں تک۔ جناب عبد المطلب کون ہے؟ امام ہیں؟ نہیں۔ نبی ہیں؟ نہیں۔ معصوم ہیں؟ نہیں۔ صاحب کتاب ہیں؟ نہیں۔ صاحب شریعت ہیں؟ نہیں۔ مگر چونکہ صلب میں نور مقدس ہے، صلب امانت دار ہے نور مطلق کی، لہذا صفات اب یہ ہیں کہ مقابل میں باطل سامنے آیا بیت الہی کو مسمار کرنے کے لیے، اور سواری بھی سب سے بڑی ڈھونڈی کہ جس سے بڑی کوئی سواری نہیں۔ اللہ نے سورۃ الفیل بھی نازل کر دیا تاکہ قرآن میں سند رہے، جب جب حفظ کر کے حافظ بنے تو سورہ فیل یاد رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تم بڑی بڑی سواریوں کو لا کر، بڑے بڑے لشکر کو لا کر، بڑی بڑی طاقتوں کا استعمال کر کے جب تم بیعت کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو اہل بیعت کا کیا بگاڑ سکو؟ اللہ نے سند بلند کالم ترا کیف بالفیل۔ اگر غور کریں تو اصحاب کا تو پتہ چل ہی جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ بس صلوات تو پڑھ دے محمد آل محمد۔ کیا کریں، بڑی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، صاحب ایسے نہ پڑھیے، کھل کے نہ پڑھیے۔ ابھی کھل کے نہ پڑھیے کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ کہاں کہاں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، گریز کریں۔ اللہ کہتا ہے الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، تیری آنکھیں نہیں ہیں؟ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے پروردگار نے فیل کے اصحاب کے ساتھ کیا کیا؟ فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترا، ٹھیک ہے نا، نرا ہم دیکھتے ہیں، ترا تم دیکھتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے، دیکھتے ہو، دیکھتے رہو گے، اگر آنکھیں ہیں تو دیکھو گے۔ ہم نے سلسلہ بنایا ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے داہنی بائیں طرف دیکھتی ہے، بائیں داہنی طرف دیکھتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ کریں، داہنی آنکھ بائیں طرف دیکھتی ہے، بائیں آنکھ داہنی طرف دیکھتی ہے۔ جب یہ دونوں کا نور ٹکراتا ہے تب سجھائی دیتا ہے سامنے کون ہے۔ توجہ فرمائیں، جتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، اور فلسفہ رکھ دیا اللہ نے۔ ہر ایک کی آنکھ میں پردے کتنے رکھے؟ 7، دوسری آنکھ میں بھی 7، 7 کو 7 سے ملایا کتنے ہو گئے؟ 14۔ عقل کے اندھو اب بھی پتہ نہیں چلا کس کے طفیل میں دیکھ رہے ہو۔ پتہ نہیں چلا، محسوس نہیں ہو رہا کس کے طفیل میں تمہیں سجائی دے رہا ہے۔
دیکھ رہے ہو کس کے طفیل میں، پھر بھی حق سجائی نہیں دیتا، حق بولنا پسند نہیں کرتے، حق سننا پسند نہیں کرتے. کمال ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا. علم یجعل، تھوڑی سی جگہ دیتے، تھوڑی سی جگہ ادھر دیتے، آپ لوگ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے آ جائیں. وہ بیچارہ دیکھیے دیکھ کر پیچھے چلے گیا، دروازہ بھی کھلا ہوا. بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد عزادار کا احترام ہے. انہیں بلائیں تشریف لائیں، جگہ ہے، فرش پہ بھی جگہ ہے، دلوں میں بھی جگہ ہے، تشریف لائیں. اور تھوڑا سا آگے آ جائیں، جزاکم اللہ، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، چونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہی ہے دیر سے آنا، تو ظاہر ہے اور وہ کسی بھی مجبوری سے وجہ سے آ سکتے ہیں. اور آج تو ظاہر ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹرڈے میں فری ہوگا روڈ، لیکن الٹا ہوتا ہے نا. ہاں اس میں زیادہ بزی ہے، تو مجبوریاں ہیں، سب کے ساتھ مجبوریاں ہیں. ایسا کچھ نہیں، ہر انسان ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک انگلی دوسرے کے اوپر اٹھا رہا ہے، یہ تین انگلیاں خود انسان کے اوپر جو ہے نا وہ پوائنٹ کر رہی ہیں. تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے دوسرے کو پوائنٹ کرنے کی، نہ جانے کس مجبوری میں انسان ہو. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان کا سارا مکر و فریب جو ہے چکر چور کر دیا ہے. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان کے لیے بھیج دیا رسول بنا کر. توجہ کیجیے گا، ارسلہ ہے بھیج دیا ان کے طیرن، طیر کو بھیجا. نام کیا ہے؟ ابابیل، ابابیل کو بھیجا. طیرن ابابیل ترمیہم، جو پھینکتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، پھینکتے رہیں گے. ہزارہ مرتبہ کا سنا ہوا ہے سورہ، مگر جو نزاکت پیش کر رہا ہوں وہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ترمیہم مضارع ہے، مضارع وہ جس میں دو زمانے پائے جائیں، حال بھی ہو استقبال بھی ہو. تو ترمیہم پھینک رہے ہیں، پھینکتے رہیں گے ایسوں پر. یہ دوسری بات ہے، وہاں چھوٹی کنکری نہیں ہوگی، بڑا پتھر ہوگا. ترمیہم پھینک رہے ہیں، پھینکتے رہیں گے. بحجارۃ، حجارہ الحجر سے بنائیں، پتھر، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں سجی. فجعلہم کعصف مأکول، ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کچلا ہوا بھوسا. کنکری باریک باریک، ابابیل خود چھوٹا سا پرندہ، اور اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں باریک باریک کنکری. اور اللہ رزلٹ بتا رہا ہے خود. میں جو اور لکھا ہے میں بعد میں بولوں گا، پہلے آپ بتائیں. کہنے لگے ہمارے کیا یہ لکھا ہے، فلاں فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ کنکری تین گرتی تھی. میں کہاں سو رہے ہیں تو ان کے گرنے کی وجہ سے زمین کے اندر وہ کنکریاں دھس جاتی تھی، پانی نکل آتا تھا. اتنا زور تھا اس کنکری میں کہ کنویں کی طرح ہو جاتا تھا. یا اللہ. اچھا اب میرا ایک سوال ہے، یہاں تک متوجہ ہو گئے سب ساتھ میں ہیں. اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ بتائیے اتنی بھیڑ میں، اتنے مجمع کے درمیان کسی ایک ابابیل نے غلطی سے کسی پر ایک کنکری چھوڑی؟
کوئی ایک چھوٹی سی کنکری، کوئی ایک مثال دے دے، مذہب بدلنے کو تیار ہوں۔ ریاض اکبر عابدی قسم کھا کے منبر رسول کی چیلنج کر رہا ہوں میں دنیا کے سارے مسلمانوں کو، ایک جھوٹی سی روایت لے آئے ابو ہریرہ کی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ بھئی آپ کیا تو مشینری ہے باقاعدہ روایتیں کھڑنے کی، ایک روایت دکھا دیں آپ ابو ہریرہ کی بھی، میں ماننے کو تیار ہوں کہ ایک کنکری غلطی سے کسی کے گھر پہ گری یا کوئی صاحب مر گئے، اس لیے کہ ابابیل پرندہ تھا، حیوان تھا، اور حیوان لاشعور ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہاں سو رہے ہیں۔ یا اللہ، اے ابابیل کو پتہ نہیں تھا، غلطی سے کسی کے اوپر گر گئی، وہ بیچارے دھس کے مر گئے۔ لکھا ہے نہیں، کیا لکھا ہے کہ ابابیل نے کسی خیر کو نہیں مارا اور کسی دشمن کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابابیل آئی تھی وہاں سے۔ پتہ چلا جو چیز اگر ابابیل کی شکل میں بھی ہو، وہاں سے آئی ہو تو خطا نہیں کرتی، نسلوں کو دیکھ دیکھ کر مارتی ہے۔ جب ابابیل کا یہ عالم ہے تو ذوالفقار کا کیا عالم ہوگا؟ جب ابابیل کا یہ عالم ہے تو ذوالفقار کا کیا عالم ہوگا؟ کہتے ہیں دیکھیے یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ذوالفقار لوہا ہے، تو ہمیشہ مٹی پہ نگاہ جمی رہی شیطان کی، مٹی کا ہے، مٹی کا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہوتی ہے، یہی سوچتے رہے۔ اب آپ بتائیے تلوار کا ہے کی کہتے لوہے کی؟ لوہا کہاں ہوتا ہے؟ کہتے زمین پر۔ میرے بھائی قرآن کو مانتے ہو؟ کہتے ہاں مانتے ہیں۔ سورہ الحدید پڑھنا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہا ہے اللہ نے، ہم نے نازل کیا حدید، ہائے ہائے ہم نے نازل کیا حدید۔ تو اللہ نے نازل کیا ہے، نزول کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو اوپر سے نیچے آئے۔ صعود کسے کہتے ہیں؟ سین سے نہیں، ہاں صعود وہ جو سین سے ہے وہ پھر یہ میں بدل جاتا ہے، میں اگر سمجھ گئے تو پہنچ جائے تو پہنچ جائے۔ یا صلوات تو پڑھ دے محمد آل محمد۔ جو ساتھ سے ہے نیچے سے اوپر جانا، نزول کا مطلب اوپر سے نیچے کی طرف آنا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سے قرآن کا نزول ہے اسی طریقے سے ذوالفقار کا نزول ہے۔ میں لے آیا آپ کو یہاں تک، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے قرآن نازل ہوا ویسے ہی ذوالفقار نازل ہوا۔ نازل ہوا کہ نہیں وہ تو پیدا ہوئے 13 رجب کو۔ اچھا بتائیے 13 رجب سے پہلے کیا علی نہیں تھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کیا 13 رجب سے پہلے علی کا وجود نہیں ہے؟ جب پیغمبر یہ فرما رہے تھے کہاں تھی تمہاری عقلیں؟ جب نبی یہ بار بار صحابہ کو جمع کر کے کہہ رہے تھے کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، کئی مرتبہ کہا، 40 مرتبہ کی روایت تو کتابوں میں ہے کہ 40 مرتبہ پیغمبر یہ حدیث پڑھتے رہے۔ یہ ریپیٹیشن اچھی چیز ہے؟ اتنا ٹائم تھا صحابہ کرام کے پاس کہ ایک ہی حدیث کو بار بار سنتے رہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کسی کے؟ یہ نبی بار بار کیوں سنا رہے ہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، پھر سن لیا، پھر فرما رہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ سارے مجمع پہ نگاہیں تھی، دکھائی نہیں دے رہا تھا کوئی، اچانک ایک آنے والا آیا، کون تھا وہ؟ ابو تراب، کائنات کا مشکل کشا۔ جیسے ہی دیکھا پھر کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ آنے والے نے کہا آپ نے سچ فرمایا، کنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔
من تو را حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. فارسی والے حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، سمجھ گئے. صلوات تو پڑھیں محمد علیہ محمد. بہت توجہ کریں گے، یہاں تک منزل پہ آ گئی. جس کی ذوالفقار کا یہ عالم ہے، کیا عالم ہے ذوالفقار کا؟ متفقہ روایت ہے. 70 پشتوں کو، نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی. 70 نسلوں میں اگر کوئی بھی دین کو قبول کرنے والا، ولایت والا، اگر یہ کہوں تو نہ جانے کتنے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. اور اس ممبر کی ذمہ داری ہے سچ بولنا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے جملہ جو ہے ذرا سا بدل دیا، چونکہ میرے خود کہنے کے بعد پچھتا رہا ہوں. کہیں بھی اگر کوئی ولایت والا نہیں تھا تو ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کر کاٹ رہی تھی. جس کی ذوالفقار کا یہ عالم ہو، کیوں کہہ رہا ہے کہ کسی بہادر خاندان کو تلاش کرو تاکہ شادی کرو. اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ علی کی سنت ہے، تو یہ بڑے بھائی جو ہیں باپ کی جگہ، یہ تو پہلے بھی تھے. جب بطول سے شادی کی ہے، شہزادی کونین سے، توجہ ہے نا، تو جناب عقیل کہاں گئے تھے؟ دکھائیں پھر کوئی جواب. یہ بڑے بھیا سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ تو ایک ہی جواب دیں گے آپ حضرات. آپ کے صاحب غلط کہہ رہے ہیں. آپ بھائی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. جناب عقیل بھی تھے، مولا کہنا تو اپنے بھیا سے پوچھا نہیں. یہ بڑے بھیا کا رشتہ جب بھی تھا، اب کیوں نہیں مانا؟ کہتے بات یہ ہے کہ وہ اصل جو بڑا بھائی ہے نا وہ تھے. آپ کو نہیں پتا؟ سب کو رشتے دیکھ کے، نسب کو نسب دیکھ کر، حسب سے حسب دیکھ کر، کردار کو کردار دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر، اتوار دیکھ کر سب کو تو بنا دیا تھا. علی رہ گئے تھے اکیلے. اور جب غمزدہ دیکھا تو پیغمبر نے پوچھا یا علی کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ کہا آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا. نمبر آئے گی، ٹھیک ہے. اب جب وہ تھے تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ایڈوائز لیا کس سے؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور میں بڑا شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں ماشاءاللہ. یعنی میں فخر کر رہا ہوں واقعاً اپنے سامعین پر، پورے عشرے میں یقین مانو کہ مجھے اتنی محنت کرنی نہیں پڑتی. جتنی محنت میں کرتا ہوں اتنی محنت آپ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور پہنچ جاتے ہیں وہاں تک. آپ انصاف سے بتائیے، پیغمبر سے مشورہ لیا تھا مولا کائنات نے شادی کے لیے؟ پیغمبر نے مشورہ لیا تھا مولا کائنات سے. اور آگے بڑھ جاؤں، خود شہزادی بطول سے مشورہ لیا تھا. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کچھ ہے. یا تو خاموشی کے لیے یوں کہتے ہیں، جب لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ خاموش رہ جائے تو کہتے ہیں السکوت کالاقرار. لڑکی کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اقرار کر لیا. تو آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، کہ اس کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وحیدۃ الفریدہ اکلوتی بیٹی کا رشتہ خود کر دے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اتنا صاحب اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر بھی اکلوتی بیٹی وحیدۃ الفریدہ. کوئی بھی باپ دنیا میں کیسا ہی غریب ہو، کتنا ہی غریب ہو، کیسا ہی بے کس ہو، کیسا ہی مجبور ہو، گھر میں کم از کم اس کی اتنی تو چلتی ہے 54 روپے میں کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتہ کرنے میں
साहिब इख्तियार होता है। या नबी अल्लाह, माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, अदब मलहूज खातिर, लेकिन एक सवाल है, आप ही की उम्मत हम देख रहे हैं बाकायदा ये होता है, हर आदमी बाप की हैसियत से, चाहे वो मुआशरे में कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसे लोग हिकारत की निगाहों से क्यों ना देखते हो, मगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए कम से कम होने के बाद अपने माँ बाप को इस लायक न समझें। मैं उन घरानों की बात कर रहा हूं जहां अदब से वाबस्ता है, जहां तहजीब और तमद्दुन में पले हुए अफराद हैं, जो फर्श आज़ा से वाबस्ता हैं, जिनके घर ये तहजीब खजाने की शक्ल में मुंतकिल हुई है, जो अपने बाप की रजा चाहते हैं इसलिए कि अल्लाह राजी होता है बाप की रजा से, जो माँ को राजी रखना चाहते हैं इसलिए कि जन्नत अपनी माँ के कदमों के नीचे है, वो अपनी मर्जी नहीं चलाते और वो माँ बाप भी अपनी मर्जी नहीं चलाते। दोनों में इस तरह का चोली दामन का साथ होता है कि काम हो भी जाता है, किसी को पता नहीं चलता, माँ बाप भी राजी होते हैं, औलाद भी राजी होती है। जो हमारे होता ये है उसूलन। तो ये बताइए कि ऐसी सूरत में हर आदमी साहिब इख्तियार है, मगर पैगंबर को अल्लाह ने ये हक नहीं दिया कि बतूल के रिश्ते को खुद कर दे, बल्कि सिर्फ आगाह किया, मेरे हबीब फातिमा का रिश्ता हमने कर दिया। अब जो खुतबा वहां पढ़ा गया, पैगंबर तुम भी मस्जिद में ऐलान कर दो और वही खुतबा निकाह पढ़ो। हमने सारे अंबिया को गवाह बनाया, तुम भी सारे फरिश्तों को गवाह बनाओ, तुम भी सारे नबियों को गवाह बनाओ, तुम भी सारे औलिया को गवाह बनाओ। ये है सिलसिला। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात किस लिए कह रहे हैं? सुनिए, मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि वहां तक जुमला कहा था कि बड़े भाई का एहतराम बताया था, याद है जुमला? जनाब अकील से जो कहा था बड़े भाई का एहतराम बताया था। खुद इमाम वक्त होते हुए अपने भाई से कह रहे हैं। आज मैं आपके सामने साबित कर रहा हूं दूसरा जुमला, कोई जुमला रिपीट नहीं होगा, अगला जुमला सुनिए। असल वजह ये नहीं थी, एहतराम अपने मकाम पर। आज जो चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। वो ये, मौलाए कायनात इसलिए नहीं कि एडवाइस ले रहे थे अपने बड़े भाई से, बल्कि बताना ये चाहते थे। अगर एक जुमला होता है, अगर मैं इसकी वजाहत कर दूं, एक होता है मफहूम और एक होता है मंतूक। और मैं एक टेस्ट ले रहा हूं आपका, ठीक है ना? हाँ, मुंतखब करना पड़ता है मजमे में से। अब मैं चेहरे पढ़ लेता हूं आराम से, कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, ठीक है? एक होता है बात का, जुमले का, आयत का, लफ्ज का मफहूम, और एक होता है मंतूक। मौलाए कायनात जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसका एक मफहूम है और एक मंतूक है। मफहूम वो है जो मैंने अर्ज किया, मंतूक सुन लीजिए वो क्या है। मौलाए कायनात अपने बड़े भाई से मशवरा नहीं ले रहे थे कि उन्हें पता नहीं है। जिसकी जुल्फकार 70 नस्लों को पहचानती हो, क्या मौला नहीं जानते कौन से कबीले में शादी करूं? बात ये नहीं थी, बात ये थी, सुनाया था अकील को ताकि पता चले कि मैं अपना बेटा इसलिए चाहता हूं ताकि हुसैन के काम आए करबला में। तो अब ज़बाने बेज़बानी से गोया भाई की रजा चाहिए थी। भाई तुमने भी कोई औलाद तैयार की जो और जिसकी गवाही मिलती है हमें। अगर मुतालिया किया जाए, दकीक मुतालिया किया जाए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ औलाद अकील कितनी शहीद हुई है करबला में, ये मौलाए कायनात की वो गुफ्तगू है। भाई ने भाई से गोया इजहार कर दिया और अकील समझ गए।
معلوم ہے کیوں؟ اس لیے مولا علی نے اس لیے گفتگو کی کہ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ عقیل ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، دنیا کو پتا چل جائے کہ میرے باپ نے ان کا نام عقیل کیوں رکھا ہے۔ صلوات تو پڑھ دے محمد علیہ، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میرے بابا نے ان کا نام عقیل کیوں رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب عقیل نے جناب مسلم کو تیار کیا۔ اور آپ چولی دامن کا ساتھ دیکھیں، ادھر وہ ہے جس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، باب الحوائج، اور ایک بھائی کا وہ مسلم۔ میں اور ساری اولادوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جناب ابوالفضل عباس کے اور بھائیوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، جناب مسلم کے اور بھائیوں کی بھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں اولاد عقیل صرف 12 ہیں، لسٹ میں دیکھ لیجیے گا جا کر، میں ان سب کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک کی ایک مسلم۔ ان کے فضائل پڑھتے جائیے، صرف آپ کو ملے گا کہ گلی کے بجائے میدان ہوتا تو کوئی نہ بچتا کوفے میں، اور باب الحوائج کے لیے پڑھ لیجیے کربلا میں 9 لاکھ میں صرف اذن مل جاتا حسین کا کوئی نہ بچتا۔ دونوں کی شجاعت اور دونوں کی بہادری اور دونوں کا ولولہ، سمجھے آپ؟ ایک گلیوں میں پھنسا ہوا ہے اور ایک کی مجبوری ہے کہ آقا نے اجازت نہیں دی۔ ایسا کریں ہم، آئیے آ گیا میں اپنے منزل پر۔ بہت کچھ پڑھنا تھا مجھے، مگر نہیں معلوم یہ تیز سوئی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ جناب عقیل کو ہاں بھیج دیا، اس لیے سے میں کانٹیکٹ لے رہا ہوں، جناب عقیل کو بھیج دیا، گئے جا کے پیغام دیا۔ اچھا ہوا کیا ہے اس درمیان میں، ذرا سی مجھے ایک جملے کہنے کی اجازت دے دیں۔ روایت میں جناب ام البنین کا نام کیا ہے؟ جناب جزاکم اللہ فاطمہ، اور دوسرا نام جناب حمیدہ، جناب حمیدہ۔ ہو والد بزرگوار کا نام تھا جناب حزام، اور والدہ ماجدہ جناب سمانہ۔ جناب عقیل ان لفظوں کو کہ جو وقت کے امام نے ان سے کہا تھا، ان کے بھائی نے، اس کے مطابق گویا جو رہنمائی کرتی تھی، وہاں جانے کا قصد کر رہے ہیں۔ اور ان کے جانے سے پہلے یہ جناب فاطمہ کلابیہ جو ام البنین کہلائیں، جیسی سوئی خواب میں دیکھتی ہیں 14ویں کا چاند، جہاں جہاں میری آواز جا رہی، بڑی غور سے توجہ فرمائیں جملے کے اوپر، پورے اشرے کا خلاصہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ جناب فاطمہ کلابیہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ 14ویں کا چاند دمک رہا ہے، منور ہے، اور اس کی روشنی پوری کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اتنے میں کہتی ہے کہ میں نے غور سے یوں دیکھنا شروع کیا، بشاشت دل میں خوشی کا اظہار ہوا، اور میں نے چاند کو جب غور سے یوں دیکھا تو اتنے میں چاند اپنے مرکز سے ہٹا، چاند اپنے مرکز سے ہٹا، 14ویں کا چاند اپنے مرکز سے ہٹا۔ انشاءاللہ جملوں میں یاد رکھیے گا اور دعا خیر میں یاد رکھیے گا، 14ویں کا چاند اپنے مرکز سے ہٹا، میری آغوش میں آ گیا۔ جب میری آغوش میں آیا، خوشی کا عالم نہ پوچھئے، اتنے میں پھر میں نے غور سے اوپر دیکھا کہ اب آسمان پہ ہے کیا، ساری روشنی تو یہاں آ گئی، یہ پوری کائنات میں تو اندھیرا ہو جائے گا، چاند یہاں آ گیا۔ تو اب دیکھا کہ ایک ستارہ اتر کر پھر میری آغوش میں آ گیا، اب دوسرا ستارہ پھر میری آغوش میں آ گیا، ایک اور ستارہ پھر وہ اترا، وہ میری آغوش میں آ گیا۔ اب برداشت نہ ہوا، آنکھ کھل گئی۔ جناب سمانہ خاتون کو بلایا، اپنی امی کو، کہا اماں میں نے زندگی میں ایسا خواب نہیں دیکھا۔ واقعہ بتایا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، ایک چاند 3 ستارے میری آغوش میں۔
माँ ने, ये तफसील में नहीं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, अब बेफिक्र है, खुलासा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। जनाब फातिमा किलाबिया की मादर गिरामी ने, जो ख्वाब को जानने वाले अफराद थे उनके नजदीक, उनके कराबतदारों में, रिश्तेदारों में जो आलिम तरीन थे, जो रोया ख्वाब, ताबीर ख्वाब जानते हो, उनके पास बेटी को लेके गई या खुद गई। उनसे पूछा कि ये ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, और वो कितना बड़ा आलिम था। उसने बताया कि अनकरीब कायनात का कोई अजीम तरीन रिश्ता तुम्हारी बेटी से मंसूब होने वाला है, और चांद से मुराद ये है कि चौधरी के चांद की उस कमर के 3 भाई होंगे। ये ख्वाब सुनने के बाद माँ और बेटी दोनों खुश और मसरूर होकर घर में पलटी कि किसी ने दक्कुलबाब किया। पूछा कौन? का अना अकील इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं अकील हूं, अबू तालिब का बेटा। नाम सुना, खुशियों की लहर पूरे घर में मुंतकिल हो गई, बल्कि पूरे कबीले में। चूंकि जनाब अबू तालिब का नाम है नामी, सुनने के बाद सैयदुल, अल्लाहु अकबर, इतने बड़े मरातिब जनाब अबू तालिब का नाम सुनने के बाद कि उनका फर्जंद अकील हमारे दरवाजे के ऊपर, हाथ जोड़े हुए, सरकार ज़हे नसीब, आप जनाब अबू तालिब के फर्जंद मेरे दरवाजे के ऊपर। अब गुफ्तगू आसान कर रहा हूं, सुनाया सबब और मकसद। मैं अपने भाई अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तकियान, कायनात का मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता लेकर आया हूं। मुस्तकिल आप सुनते रहते हैं, मैंने यहाँ तक आपको जहमत दी, लेकिन एक कुछ जुमले अलग थे, उसको सुनाने के लिए तड़प गया, परेशान हो गया, चूंकि खुशी इतनी थी जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और एक मरतबा चीख के जो जुमला निकला जनाब हिजाम से, वो सुन लीजिए। दामाद मोहम्मद, मेरे दामाद होंगे, ये जुमला है। दामाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे दामाद हो। सुभान अल्लाह। सरकार, इसमें बस पूछने की जरूरत नहीं, हो गया तभी मशवरा करो, हो गया मशवरा। बड़ी तफसील चाहिए कि जो मैं बताऊं कि कौन कौन आया था और किस किस मौके से और कैसे कैसे अक़द हुआ और कैसे कैसे ये दुल्हन बनकर दरे बतूल तक आई। खुलासा कर दिया, अक़द हो गया, आ गई दहलीज। सुभान अल्लाह, मारिफत देखें जरा सा इस घराने की, और मौलाए कायनात की बसीरत मुलाहिजा फरमाएं, कहाँ निगाह है जमी हुई। बाबुल हवाइज की कदर कीमत को जाने, ये अल्लाह की तरफ से एक वो अतिया है। लीजिए, ये सब भी छोड़ रहा हूं आज ये जुमले के ऊपर। मौलाए कायनात कौन है? मारिफत के लिए 2 जुमलों की जहमत दे रहा हूं। कभी किसी तारीख में, रिवायत में अगर मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा कि मौलाए कायनात ने नमाज शब में दुआ की हो या किसी नमाज में दुआ की हो, परवरदिगार कोई ऐसी फजीलत दे अछूती जो किसी नबी को न मिली हो। मांगी कोई दुआ नहीं, या अल्लाह मैं रुकू करूं तो साहिल को भेज दे, न इससे पहले किसी ने ज़कात दी हो, न इसके बाद कोई दे सकेगा, नहीं। आया विलायत भेज दे, नहीं। या कायनात का मुश्किल कुशा बना दे, नहीं। दुनिया को किसी को भी ठोकर लगे, वो मेरा नाम लेकर पुकारे मदद के लिए, और मेरे अंदर ये सलाहियत दे दे कि जो जो कायनात में मुझे पुकारे उसकी मदद करने के लिए वहीं पहुंच जाऊं, ये कुदरत मुझे दे। जुमले हैं कहीं? सैयदा बतूल से मेरा आक़द हो जाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। इतना बड़ा शरफ और इतनी बड़ी तमन्ना तो होनी चाहिए।
حسنین جیسے فرزند مجھے مل جائیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خود پیغمبر کی روایت ہے کہ جیسی زوجہ علی کو ملی ویسی مجھے نہ ملی، جیسے بیٹے علی کو ملے ویسے مجھے نہ ملے، جیسا خسر مجھ جیسا محمد علی کو ملا ویسے مجھے نہ ملا. یہ جملے بتا رہے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا یا اللہ ایسا شرف دے دے کہ میرے گھر سے روٹیاں جائیں، سورہ دہر ادھر سے اتر کر آئے. یا اللہ چادر اوڑھ کر تان کر سوئیں، آئے تطہیر بھیج دے. نہیں. یا اللہ بستر رسول پر سوؤں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات دے دے، سو جاؤں میرا نفس بکے مرضی الہی ادھر آ جائے. نہیں. شفیع محشر بنا دے. نہیں. انذار مل جائے گا، اسے پڑھیے گا تو میری مجلس آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں. آج غضنفر کسے کہتے ہیں، اسد کسے کہتے ہیں، لیس کسے کہتے ہیں، حیدر کسے کہتے ہیں، اور عباس کسے کہتے ہیں. ذرا صلوات تو پڑھتے ہیں ذرا سا اور ایک شعر کا اور نام بتا دوں. ایک کا نام ہے قسورہ. کیا ہے؟ قسورہ. زرغام، زیغم، اسد اور کیا؟ غضنفر، اسد، لیس، قسورہ، عباس، حیدر. اب اس کے ایک ایک کے لیے کم سے کم میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم سے ہی 20-25 منٹ تو ایک ایک کی شرح چاہیے. یہ ہے کتاب الحیوان علامہ دمیری، جس کا جی چاہے حوالہ دے رہا ہوں اور اسے پڑھیے گا، ان کے صفات کو دیکھیے گا. مگر اس میں جو یہ لفظ ہے قرآن مجید نے تائید کی ہے. اور جب آپ سورہ المدثر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ.
قسم خدا کی وہ مجلس کیا جس میں میسج نہ لے کے جائیں, اگر اپنی جگہ بیٹھے رہ جائیں تو کمال ہے. جو چیز عرض کر رہا ہوں, سورہ مدثر میں اللہ کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ, ان کی مثال تو یہ تو ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے, جیسے وحشی گدھے. فرت من قسورہ, قسورہ کو دیکھ کر, شیر کو دیکھ کر دم دبا کر یہ بھاگ جاتے ہیں. اب عرض کروں فرات پہ کتنا قبضہ تھا, خالی پتا چلا کہ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں مگر پانی کا اذن مل گیا, نگاہوں کے صرف تیور سے دریا چھوڑ کے صاف ہو گئے. کیا ہے یہ؟ فرت من قسورہ, شیر کو دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. اور پھر آپ نے محسوس کیا جس کا نام تھا مالک, جب وہ مقابلے پہ آیا تھا اور عمر سعد ملعون نے اور ادھر سے شمر نے یہ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وہ ہے جو قمر بنی انہوں نے, اس کا نام تھا مالک, اسے بھیجا. جنگ میں ایک پالیسی ہوتی ہے علم نفسیات, نفسیات سے کھیلنا پڑتا ہے. گویا اسے آپ عام لفظوں میں کہیں دھوکہ دینا. ہوا یہ تھا کہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں سب چیزیں. ایک سواری اسب وفادار گھوڑا ان دشمنوں نے وہ چھین لیا تھا. ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی چیز آپ کی چھین لے اور اس سے آپ بھرے مجمع میں چھین لیں اپنے حق کو, اسے کیا کہتے ہیں؟ غازی. نہیں متوجہ ہوئے؟ ابو الفضل عباس کو غازی کہتے کیوں ہیں وہ فلسفہ بتا رہا ہوں اگر آپ پہنچ جائیں. امام مجتبی کا گھوڑا, اور اس نے کیا کیا کہ جب ابو الفضل عباس نے حملہ کیا مالک کے اوپر, حملہ کہا تھا, پیترا بدلا تھا خالی شیر نے, ڈر کے نیچے گر گیا. اور جب وہ گرا تو اس نے فریاد کی اپنے رئیسوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو بلایا. تو عمر سعد ملعون نے چال یہ چلی کہ مالک کے غلام کو وہ گھوڑا وہ دے کر بھیجا مدد کرنے کے لیے, اور ساتھ میں فوج بھیجی. پھر کیوں؟ نفسیاتی جنگ تھی. توجہ کریں گے کیوں؟ تاکہ یہ شیر غضبناک جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے, اس کے سامنے جب اس کے بھائی حسن مجتبی کی یادگار آئے گی سامنے, تو امام حسن کو یاد کر کے یہ گویا غمزدہ ہو جائیں گے اور ہم اپنا کام تمام کر دیں گے. یہ تھی وہ پالیسی. مگر ابو الفضل عباس نے کیا کیا؟ جیسے ہی دیکھا امام مجتبی کی تصویر سامنے آئی, جو چیز جس سے منسوب ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں اس چیز کو, جب کوئی سامنے نہ ہو, اس کے کپڑے بھی ٹنگے ہوئے ہو نا, لٹکے ہوئے ہو گھر میں, تو اس کو دیکھ کر آپ مجسم دیکھتے ہیں. سواری کسی سے منسوب ہو تو کیا عباس کو بھائی یاد نہ آئے ہوں گے؟ لیکن اللہ اللہ, جنگ جنگ ہے, اور عباس سے کوئی مقابلہ کر لے, قسم خدا کی 9 لاکھ کی فوج, اکیلا غازی ابو الفضل عباس. آواز دی, تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں میرا لقب غازی کیوں ہے. بھائی کی چیز لی تھی نا, تھوڑی دیر میں پیترا بدلا, اس گھوڑے کے اوپر آئے, اپنے گھوڑے کو لیا اور بیچ میدان سے نکل کر ادھر آئے جہاں سے امام حسین دیکھ سکیں. پلک جھپکنے کے درمیان میں سواری جو ہے ابا عبداللہ الحسین تک پہنچ چکی, اور حسین نے اپنے بھائی کی سواری کو دیکھ کر گریہ کیا. پھر پلٹ گئے وہیں,
پھر پلٹ گئے وہی، اور حملے پہ حملہ اسی اعتبار سے. اور ابھی تک کسی روایت میں اگر آپ دکھا دیں تلوار نہیں چلائی، یہ بغیر تلوار کے حملہ ہے. گھوڑا واپس لیا، اپنی ملکیت تھی، جو اپنی ملکیت کو واپس لے لے اسے کہتے ہیں غازی. پانی طفیل میں پیدا ہوا ہے ان کے، فرات پہ قبضہ کر کے دکھایا، آواز دی ہم ہیں غازی. بس ختم کر دیا، ختم کر دیا. اللہ ہر ایک کی تمنا، خود علی کی تمنا. علی کی تمنا کا نام عباس. جس کو نماز شب میں مانگا اسے عباس کہتے. زینب سے دل سے پوچھے کہ عباس کیا ہے؟ بہن کے لیے ایک ڈھارس، ایک محافظ، پردے کا محافظ، چادروں کا محافظ، جس کے گھر میں پردے کا رواج قائم ہوا ہو، جس کے گھر میں وحی الہی آئی ہو، جس کے گھر میں نزول ملائکہ ہوتا ہو. آج اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بے پردہ، جسے آسمان نے کھلے سر نہ دیکھا ہو، سورج اور چاند نے جسے کھلے سر نہ دیکھا ہو، وہ دشمنوں کے نرغے میں زینب بے پردہ. عزیزوں بڑا عجیب جملہ ہے. جس وقت چادر چھنی تو ظالم ملعون ایک مرتبہ آگے آیا. اسے محسوس کریں گے لوگ دلیلیں مانگتے ہیں اکثر. میں ساتھ ساتھ مسائل پڑھنے کے دلیل بھی دے رہا ہوں تاکہ کوئی پوچھ نہ سکے. امام زمانہ کی صفات میں جہاں صولت حیدریہ، شجاعت حسینیہ ساری الفاظ ہیں، وہاں غیرت الہاشمیہ ابو الفضل عباس کی صفت ہے. گویا ایک سارے بنی ہاشم کی غیرت. ملاحظہ فرمائے، اگر اس کو احساس کر لیا آپ نے تو اس جملے پر بہت روئیں گے. جب سوچیں گے عزیزوں، بہت روئیں گے، گریہ کریں گے. غیرت ہاشمیہ بنی ہاشم کی جہاں غیرت سمٹ کر آ جائے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے کیا عالم ہوا ہوگا جب شمر ملعون نے چادریں چھینی اور نیزے کی انی پر چادر کو لیا، فرات کے کنارے آیا، عباس کے لاشے کے قریب آ کے کہا عباس غیرت ہاشمی، یہ چادر تیری بہن کی، تجھے نہیں معلوم عباس کا لاشا. کیا عالم ہوا ہوگا. اور بس یہی سے ہاتھ جوڑ کے روایت پڑھ رہا ہوں ایک جملہ. کیا گیا، کون اترے اندر تک؟ تو بہت بڑے مجتہد آیت اللہ، ان کا انتخاب کیا گیا. کربلا میں تصور رکھیے گا ابو الفضل عباس کے ساتھ کتنی مصیبتیں ہوئی ہیں. چونکہ بہت بڑے دشمن تھے کوفی اور شامی ابو الفضل عباس کے. چونکہ امام حسین کی فوج میں جو کچھ بھی بڑی سے بڑی ہستی ہے اس کو عباس کہتے ہیں. اور ساری دشمنی کا سمٹ کر جو آ گیا تھا سلسلہ، امام حسین کے بعد وہ کون ہے؟ ابو الفضل عباس ہے. تو کتنا ستایا انہوں نے، کتنے ظلم کیے، کتنے تیر برسائے، وہ آپ سوچ سکتے ہیں اس جملے سے. جب ان کو اتارا گیا نیچے کہ مقدس ہستی ہے، ظاہر ہے غازی کے اس اصل لحد تک جانے کی بات تھی، تعمیر ہو رہی تھی. جب ان کو بھیجا وہ چلے تو گئے خیریت سے، مگر وہاں چیخیں لگ رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا تڑپ کیوں رہے، کیا ہوا؟ کہ میں نے آج تک روایتوں میں یہ پڑھا تھا کہ غازی کا قد اتنا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے تو پاؤں خط دیا کرتے تھے. آج تک یہ سنا تھا، مگر جب میں لحد میں نیچے اترا، ارے اب آپ سمجھے غازی کے لاشے کے ساتھ کیا کیا. ارے ایک مرتبہ وہ سکینہ اسی لیے عباس کو دیکھ کر تڑپتی تھی، اے چچا عباس، میں نے آپ کو پالی کے لیے بھیجا تھا. چچا
پانی نہیں چاہیے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتنا حسين يا 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 حسين